چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر دور میں فتن سے، آزمائشوں سے دوچار کرنے کی بھی اس کی مشیت ہے، تو فرمایا فاتقوا فتنۃ، اور اس فتنے سے ڈرو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جو تم میں صرف ظالم لوگوں کو ہی وہ فتنے درپیش نہ ہوں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی سخت بدلہ لینے والا ہے۔ تو انسانی زندگی میں فتنے اور آزمائشیں، ابتلائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف انداز میں آزماتا ہے، اور وہ آزمائشیں انسانوں کے لیے ان کے ایمان پر ثابت قدمی کی دلیل ہوا کرتی۔ اور فرمایا ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا تم ویسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، اللہ کے دین کے لیے مشقت کرنے والوں کو، اللہ کے دین کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے والوں کو، اور ان لوگوں کو جو سستیوں کے شکار ہیں، کیا ان کو اللہ تعالی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف نہیں کر دے گا؟ کیا تمہیں آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ ایسا اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تو یہ فتنے جو ہے مختلف قسم کے اس امت مسلمہ پر ہر دور میں آئے ہیں، اور آخر دور میں ان کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو ہے اس کی تاکید اور اس کے سلسلے میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ اسی کے سلسلے میں چند احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہیں وہ پڑھی جائیں گی ایک ایک کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو فتنوں کے ذریعے جو آزمانے کی جو مشیت ہے، اس میں بندہ مومن اپنے لیے بہتر راہ اختیار کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، کہ انسانوں کے دلوں کے اوپر فتنے اس قدر چمٹ جائیں گے، کالحصیر، چٹائی کی طرح۔ جیسے کوئی آدمی چٹائی کے اوپر سوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر اس کا نشان، اس کی چھاپ جو ہے وہ چپک جاتی ہے، اور اس کے جسم کے اوپر بالکل لگتا ہے کہ یہ کہاں سویا ہوا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ فتنے انسان کے دل کے اوپر اسی طریقے سے چمٹ جائیں گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فتنے دن بدن آنے والے، عوداً عودا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا فتنہ انسانوں کے اوپر آئے گا۔ اور فرمایا فَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاء، جس دل نے بھی اس فتنے کو قبول کر لیا، اس فتنے کو پسند کر لیا، اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاء، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جائے گا۔ وَأَيُّمَا قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاء، اور جس مومن کے دل نے بھی اس فتنے کو مسترد کر دیا، اسے قبول نہ کیا، اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے عزت اور عفت کو بچا لیا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاء، اس کے اوپر سفید رنگ کا ایک دھبا لگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک طرف سیاہ دل اور ایک طرف سفید اور صاف دل، کہ جو فتنوں سے محفوظ دل ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ فرمایا اسی طریقے سے دوسری حدیث صحیح مسلم ہی کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلمۃ، کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ جو سیاہ رات کی طرح کے فتنے تمہارے اوپر آنے والے ہیں، ان سے پہلے پہلے اعمال بہت زیادہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال صالحہ اس قدر کرو کہ تم ان فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ، وہ فتنے جو آنے والے ہیں اس امت پر۔